انفاق فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں عطا کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، جہاں جہاں اللہ نے اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے کو مومنوں کی ایک اٹوٹ صفت بیان کی اپنی کتاب میں۔ اور اللہ رب العزت کی کتاب کا ابھی دوسرا ہی سورہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بھی گزری ہیں، اور سورۃ البقرہ شروع ہی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن نے ان لوگوں کی صفت جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، جو قرآن سے حقیقت میں ہدایت حاصل کرتے، ان کی جو صفت بیان کی، ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ اپنی نعمتوں میں سے ان کے پاس دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کا لفظ نہیں ہے، رزق کا لفظ، جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اٹوٹ صفت ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کی، متقی لوگوں کی جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی صفت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد جو کام وہ کرتے ہیں معاملات میں سے، چونکہ یہ تو عقیدہ اور احکام ہو گیا، ایمان لانا عقیدہ ہو گیا، نماز احکام ہو گیا، معاملات میں جو بات آ رہی ہے وہ رزق خرچ کرنے کی ہے، کہ وہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ شریعت نے کیا حکم دیا، کس حد تک خرچ کرنے کی ہم کو جو حکم دی، ہمیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کا جو حکم دیا گیا، بچوں کو خرچ کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے آپ خرچ کرتے تھے، صحابہ کی ہم واقعہ سنتے ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک جا چکا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم جس سماج اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ سوسائٹی جمع کرنے والی ہے، خرچ کرنے والی نہیں۔ اس لیے کہ خرچ کرنے میں کیا مزہ آتا ہے یہ مزہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے کبھی کار نہیں چلائی اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بیٹھو اور یوں آوازیں نکالو اور کار میں مزہ لے لو۔ اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں لوٹ اور کھسوٹ کا بازار چالو ہے، یہاں سود خوری کا معاملہ ہے، اور جہاں جس سماج میں سود خوری ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے کے بارے میں تو بھول ہی جائیے آپ۔ تو یہاں ہماری ہوڑ، ہماری دوڑ جمع کرنے میں ہے، صرف نکالنے میں ہے۔ رب حکم دیتا ہے خرچ کرو، ہماری دوڑ صرف جمع کرنے میں ہے، یاد رکھیں۔ وہ اس لیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ایسے سماج میں جہاں ہم نے خرچ کرنے کے معاملے کو بھول گئے۔ ارے خرچ کرنا تو دور، میں آج جو بات کروں گا یہ نفلی صدقات کی ہونے والی ہے۔ جو فرض زکوٰۃ ہم پر ہے، جو مال میں سے کم از کم جو اللہ نے دے رکھا ہے اس مال کے اوپر 2.5% آپ کی انکم پہ نہیں، آپ کی سیونگ پر جو نصاب کو ایک سرٹن لیول کو پہنچتی ہے، سونے میں، چاندی میں اور دیگر چیزوں میں، اس کے اوپر اگر پہنچتی ہے، اور جس پر 355 دن 355 ڈیز گزر جاتے ہیں قمری اعتبار سے، کیونکہ ہم سورج سے نہیں چاند سے چلتے ہیں، تو 355 دن گزرتے ہیں، اس پہ صرف 2.5% دینا ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس 2.5% کو کیسے ہیلے بہانے سے ٹرانسفر کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زکوٰۃ 355 دن کے بعد ہے نا، 1 سال کے بعد ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ تو فرض ہے، فرض عبادت ہے۔ 355 دن سے پہلے جو ہے شوہر اپنی ملکیت و جائیداد کے بارے میں بولتا بیگم یہ تمہاری ہوگی، اگلے سال 355 دن سے پہلے بیگم بولتی شوہر یہ آپ کا ہو گیا، 355 ڈیز ہوں گے، 1 سال گزرے گا تو دینا ہے نا زکوٰۃ، ہم سال گزرنے نہیں دیں گے، ٹرانسفر کرتے رہیں گے دوسرے کے نام۔ یہ دنیا میں ایسا ہم گھما سکتے حکومتوں کو، اداروں کو، اللہ رب العزت کو ایسے ہیلے نہیں دے سکتے ہم یاد۔ تو جس سماج میں، جس اس میں سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہ جمع کرنے والی سود خور قسم کی جو ایک سماج اور سوسائٹی ہماری بن چکی ہے، جہاں جمع کرنے کا لوگوں کو شوق ہے، خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ رب ہمارا کتاب میں اپنی بار بار حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا، اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے، جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تیسری ہی صفت ہے کہ جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو صحابہ دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے، لینے میں نہیں کرتے۔ صحابہ کے اگر سماج کو دیکھے، وہ سوسائٹی میں تھوڑی نظر ڈالے تو ان کا مزاج دینے کا تھا، وہ لینے میں خوش نہیں ہوتے تھے، اور ان کی دوڑ خرچ کرنے میں تھی، جمع کرنے میں نہیں تھی۔ ہماری دوڑ کیا ہے؟ بازو والے کتنے پلاٹ ہو گئے، ان کی 2 ہو گئے، آپ تو اس سے بڑی جاب پہ، ابا آپ کے 2 کیسے ہو گئے؟ بیٹا میں بھی کچھ کرتا ہوں، اوپر نیچے کی انکم نکالتا ہوں اور پورا میں 2 سے اب تیسرا پلاٹ کر لیں گے۔ ہم جمع کرنے کے اندر وہ کرتے، رش کرتے، میرے پاس یہ ہے، اور صحابہ کا معاملہ تھا خرچ کرنے میں رش کرتے تھے کہ دینا ہے۔ تو ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں جمع کرنا ہے، لینا ہے، جیسے بھی آتا ہے اس کو وہ کرنا ہے۔ تو ہماری ہوڑ دنیا کے لیے، ہماری ہوڑ جمع کرنے کے لیے، صحابہ کی ہوڑ دوڑ آخرت کے لیے تھی، صحابہ کی دوڑ خرچ کرنے والی، دینے والی تھی، دینے والی تھی، یاد رکھیں۔ حالانکہ پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی دینے والا مزاج۔ اس حد تک غربت تھی کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اگر گھر میں 2 لوگ ہیں تو طے کیا جاتا تھا کوئی ایک کھا لے تو دوسرا
بھوکا رہے. اگر بیوی اور شوہر اور بچے ہیں تو بچے کبھی کھاتے اور کبھی سے جو ہے میاں بیوی کھاتے. اس حد تک حالت تھی. اور ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مہمان آتا تھا تو بچوں کو بھوکا رکھ کر, اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اس کو کھلانے کی سوچی جاتی, لیکن وہ دینے والا سماج تھا, لینے کی نہیں سوچتا تھا. اور ہم لینے والا سماج ہے, دینے کی نہیں سوچتے ہیں. ہم جمع کرنے والے لوگ ہیں. خرچ کرنا ہمارے مزاج میں, خرچ کرنا یہ کتنی اہم عبادت ہے. یہ عبادت انسانوں میں کیا صفتیں پیدا کرتی ہے, اس عمل کی وجہ سے کیا خوبیاں ایک سماج میں آتی ہے, یہ ہم بھول چکے ہیں. صحابہ کے اس سماج کو یاد کیجیے جس سماج میں ہر آدمی, جس سوسائٹی میں ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. اور حالات اس حد تک تھے صحابہ کے بعد بھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے جو بغداد میں رہتا تھا اپنے بیٹے کو وصیت کی ایک نظر مانگی کہ جب تم مدینے جانا تو مدینے کے سب سے غریب مسلمان کو 10,000 درہم میری طرف سے صدقہ تحفہ دے دینا. وہ شخص جب حج کے لیے آیا, اس نے حج کیا تو پھر زیارت جو ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی آ گیا. جب وہاں آیا تو اس نے سوچا باپ کی وصیت کو پورا کر دیتے, والد کی وصیت کو ایکسیکیوٹ کر دیتے, اس کو عمل میں لا دیتے. وہ گیا اور پوچھا کہ مدینے میں سب سے غریب گھر کون سا ہے. کسی نے کہا کہ مدینے کے سب سے غریب آدمی یہاں رہتا ہے. وہ وہاں پہنچا, اس کے گھر پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا کہ میرے والد نے ایک نظر مانگی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جب میرا کوئی سفر ہو مدینے کا, میں یہاں آؤں تو میں دے دوں, لہٰذا مجھے بتایا گیا تم سب سے غریب ہو, یہ لو 10,000 درہم. درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور 4 گرام چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے. تو گویا وزن کے اعتبار سے بہت بڑی مقدار تھی, بہت بڑی قیمت ہے آج کے اعتبار سے, اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی قیمت. یاد رکھیے تو پیسے کی بہت زیادہ ویلیو تھی. تو 10,000 وہ شخص جس کے پاس یہ گئے اور اسے دیا, اس نے کہا میں اس کا مستحق نہیں ہوں, اس لیے کہ میرا پڑوسی میرے سے بھی زیادہ غریب ہے, تو مہربانی کیجیے اس کو دے دیں, کیونکہ آپ کے والد کی وصیت سب سے غریب انسان. وہ شخص وہاں سے نکلا, پڑوسی کے پاس گیا, کہا کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ سب سے غریب انسان کو مدینے کے میں 10,000 درہم دوں, لہٰذا میں پہلے آیا اور مجھے بتایا گیا کہ فلاں گھر جو ہے سب سے غریب ہے. لیکن جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے غریب نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی شرط کیا تھی والد کی سب سے غریب, میرا پڑوسی سب سے غریب, اس کو دے دی. اس نے کہا تو لہٰذا میں آپ کے پاس آیا, آپ یہ 10,000 درہم. تو اس نے کہا نہیں, میرا پڑوسی اور میں غربت میں دونوں برابر, میں کم غریب نہیں ہوں, میں بھی اتنا ہی ہوں جتنا میرا پڑوسی, وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے, لہٰذا آپ کیا کیجئے دونوں میں بانٹ دیجئے کہ ہم دونوں برابر غریب. تو اس نے 5,000 اس کو اور 5,000 اس کو. کیا سماج ہے, اندازہ لگائے. اس مثال کو تھوڑا سا ایک طرف جانے دیں. کوئی ایک شخص اگر مجھ سے اگر یہ کہے کہ میرے والد کی ایک وصیت تھی کہ 10,000 روپئے آپ کے شہر کے سب سے غریب انسان کو دے, تو وہ سب سے غریب انسان میں ہی ہوں گا, میں ہی ہوں گا وہ سب سے غریب انسان. بھائی میں ہی ہوں, وہ یہ ٹوپی تو ادھار لی ہوئی, کپڑے تو ان کے, میں ہی سب سے غریب ہوں, پلیز آپ مجھے دے کر جائیے. ہے نہیں ہے, وہ دینے والے لوگ تھے, وہ سماج ہی الگ تھا, ہم لینے والے ہو چکے. تو اللہ پھر ہم کو لینے والا ہی بناتا ہے, لیتے رہو اسے, تم کو دینے کا مزاج بناتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی اہم صفت ہے, اتنی اہم صفت ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. لیکن اس معاملے میں اتنی کوتاہیاں نظر آتی, اس لیے کہ دینا بولے تو کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے نا. دینے کا معنی کم ہو رہا ہے. میرے جیب کے اندر 100 روپئے ہے, اگر میں اس کے اندر سے 20 روپئے صدقہ کرتا ہوں تو 80 ہو رہے ہیں نا, کم ہو رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات, بظاہر کم ہی ہوتا ہے پیسہ, بظاہر دیکھنے میں صدقات دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے, لیکن باطنی اعتبار سے, برکت کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے پیسہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ اس 80 میں اتنی برکت دیتا ہے, اس میں 100 روپئے میں جو کام ہوتے ہیں 80 میں ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ پیسے کی تعداد کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. یاد رکھیں, تعداد, زیادہ پیسہ مطلب سب سے اچھا, کم پیسہ نہیں, ویسے نہیں, تعداد نہیں ہے, اصل یہ برکت اس پیسے کی برکت. تو یہ بہت اہم چیز ہے, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آج میں چند باتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کے تعلق سے, اس کے فائدوں کے تعلق سے, اس کے فضائل کے بعد انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ملتی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعض وہ جگہ جہاں خرچ کرنا چاہیے, ان جگہوں کی نشاندہی بھی آپ کو کراؤں گی, یہاں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ کام ہم دیکھیں گے جو ہمارے صدقوں کو ضائع کر دیتا ہے, ہمارے خرچ کو ضائع کر دیتا ہے, ہمارے مال کسی کو دینے کو, انفاق فی سبیل اللہ کو برباد کر دیتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. وہ عمل بھی انشاءاللہ آخر میں رکھوں گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ دینے کی تو نیت کر لے لیکن وہ صدقہ ضائع ہو جائے, اس کا فائدہ نہ ہو. تو بہرحال یہ کچھ نکات, 6 نکات کم بیش میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. اب مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے, اتنا ثواب, اتنا اجر کسی عبادت کرنے, مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے, یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں. یاد رکھ لیجئے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے, سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین, ان لوگوں کی مثال
مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی، مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا، جو جھاڑ نکلا، اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں دیکھی نا آپ نے، گیہوں کی ہوتی ہے، باجرے کی، اناج کی بالیاں ہوتی ہے، بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا بالیاں، تو اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکل آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا، اس دانے سے جو پھل، جو اناج نکلا، جو جھاڑ نکلا، جو درخت نکلا، اس کو 7 بالیاں لگی، اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف، اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے، 700 ٹائمز ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ایک مال خرچ کرنے کا بدلے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان آپ سے کہتا ہے 1 روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو، میں تم کو 700 دے دوں گا، 1 روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو، یا تمہارا 1 روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے، تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سود کی در بول رہا ہوں، انٹرسٹ جو ملتا ہے 9%، 8%، ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ، تو اس کے لیے مر رہے ہیں، اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے ہیں عمروں کی، کہ بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملے گا۔ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے 1 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں، اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کی میرے راستے۔ اب کوئی ایک انسان بیوقوفی ہوگا جو اتنا زبردست سودا، اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700، ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 50-60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے؟ ریٹائرمنٹ پلان، پینشن پلان 50 سال بھرتا۔ دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہے، کیلکولیٹو، آخرت کا نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا اس کا کیا ہے۔ دنیا سمجھ میں آ رہی نا، 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے، 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے، بھائی کون نے دیکھا کیا ہے، بھرتے رہو 200 روپیے، یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ، 1 کروڑ، پتہ نہیں 2 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے دے رہے ہوں، یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتا ہے۔ میں بھی وہ کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ انویسٹ کیجئے، 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے، یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اتنی فضیلت، اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ مزاج نہیں ہے نا، مزاج نہیں ہے۔ اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی دینی کام کے لیے، جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا، چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا، جیب میں ڈالتا ہے، سامنے والے دکھنا نہیں کیا ہے، اور ٹٹولتا اس اور پورا اندازہ کرتا، پہلے میں نے ایک لال رکھا تھا 1000 کی، پھر 2 ہری تھی، اس کے بعد 500 کی، اس کے بعد 300 کی تھی، اس کے بعد 50 اور 20 کی سیریز چالو ہوں گی، اور اس میں سے پھر ایک نکالتا، چونکہ اندازہ رہتا کہ یہاں 20 اور 10 چالو ہو رہے ہیں یہاں سے، پھر اس نے جیسے ہی نکالا، ارے 20 کی آگے واپس، لیکن اس کی نیت تھی 10 دینے کی، 20 آ گیا نا، غلط آ گیا، تو پھر اس میں سے نکالتا ہے وہ 10 کی نوٹ، اور اس میں بھی اگر پھٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے، چل نہیں رہی ہوتی اس وہ ڈال دے رہے ڈراپ باکس اللہ کے نام۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیب کھول لاتے، آواز ہے تو مطلب صدقہ کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے، مطلب چلر اگر ہو، چھٹے ہو تو صدقہ کرنا ہے، چھٹے نہ ہو تو صدقہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ بندے کو صدقہ نہیں کرنا، چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے تو کیوں میں صدقہ کروں گا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا ہے۔ جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ریٹرن کیا ملنے والا ہے، اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے، اپنی زندگیاں لگا دیں گے۔ اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا، قرآن نے بولا مریں گے، دیکھا جائے گا جنت جاؤ، بات کی بات ہے نا، ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت ایسی آ کے اچک لی جاتی ہے، انسان کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا، اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے، مجھے اور آپ۔ اب ایک اور غلط فہمی، اب میں تو غریب ہوں، یہ درس تو میرے لیے ہے ہی نہیں، پھر صرف خرچ کرنے کا بندہ ہے نہیں، یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے، 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے، 10، جو کچھ دے رکھا ہے۔ تو میرے جیب میں اگر 10 روپیہ ہے تو میرا ایک غریب ہے، اس کا تو
کچھ بھی نہیں ہے, 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو, اور دینا بھی چاہے. صحابہ کا یہی تو تھا, خود کھانے کو نہیں ہے مہمان کو کھلا رہے ہیں, خود کھانے کو نہیں ہے پڑوسی کو دے رہے ہیں, خود کے پاس کو لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے, کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو, لیکن وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا. دو دینے والا سمجھتا, لینے کا مزاج ہے ہی نہیں, لینے کا مزاج ہی نہیں ہے, اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے 10 کی نوٹ پڑی ہوئی. میرے ساتھ جو ایک شخص انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا؟ میں نے کہا نہیں, گری ہوئی چیز ہے, اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا ہے, اس کو پہنچانا پڑتا ہے, لہٰذا اب یہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا, تو کہا نہیں, صدقہ تب کریں گے جب پوچھا جائے گا کس کی ہے. تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے, لیکن اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے, اپن کچھ کریں گے, پوچھیں گے. میں نے کہا ٹھیک پوچھو. انہوں نے 10 کا نوٹ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ رحم کرے پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا. جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ, ہاں میرے میرے. ایک لیڈی تھی, ہاں میرے سے بولے, بچہ اور میرے تھے انکل. میں نے کہا آپ ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹی لے کر آؤ اور سب کو دے دو. بولنا اگر اتنے پیسے گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے, لیکن ملے تو صرف 10. میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ, اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی, مت کرو. ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع, رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع, ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے, جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا. کتنے کا ملا؟ 500 کا. انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے, میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں, میں صرف واقعہ سن. مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا, کس کا ہے اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا. اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھا, 10-12 ہزار کی مسجد, 2 سے 3 ہزار لوگ. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں, اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے, اگر اتنی نوٹیں گری تو لاکھوں روپیہ گرا, اس کا مطلب اس مسجد میں. اللہ سے ڈریے. تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واضح و نصیحت, اس کے بعد پھر واضح و نصیحت کی, پھر واضح و نصیحت کی, آخر تک لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوتا. میں کہا 500. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا, میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی, یہ میرا ہی نوٹ تھا. یہ حالت ہے مال کے معاملے میں. اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گے, 1 گنا نہیں, 2 گنا نہیں, 10 گنا نہیں, اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملے گا, تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 خرچ کر. 2 میں یہ رہا اس کی مثال ہے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے, عادت بنا لے اس کو. جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو, مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو, دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو, دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا, انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا. دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا, 2000 سے کیا ہونے والا ہے, سمجھ رہا. تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے, کوئی اگر کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی, کیوں دے دیا کہ وہ جوش میں آ گیا تھا, جب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا, کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا. مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو, اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا, اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے دینا. یہ کریں گے ہم اس معاملے میں. لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا, گھومنے کا, خریدو, کو بولے ارے اتنے پیسے خرید, ہم کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا, نام ہوں گا اس سے, خوش ہوں گے میرے بھائی. دیکھیے آپ فرق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ, کیونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا, لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے 700 ٹائم. جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا چیز پہ نہیں یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو, خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا. یاد اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے, ہوڑ کرنے, جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے. میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں, یاد رکھیے. صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا, اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو, پیشانی کو, چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے, اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا. وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے, صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گے. گنجا سانپ اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی, گنجا اس لیے ہو جائے گا, سانپ کے سر پہ بال ہوتے یاد رکھیے, لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے ہیں, اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے, اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے, گنجا ہوگا. وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنگ کے سے ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گے, بہت نازک جگہ ہوتی ہے, ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے, ہونٹ پر ڈسیں گے اور کہیں گے انا کنز انا مال, میں تیرا خزانہ تھا. کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. انا کنز انا مال, میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکوٰۃ نہیں تھا, میں تیرا مال تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں. تو یہ فرض کیا نفلی صدقات کی بار بار تاکہ, اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں. اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے, سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرماتا کہتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ وهو خیر واعظم اجرا, کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت. اعظم اجرا, اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے, خرچ کرو گے, روز قیامت بہت بڑا کر دے گا. کتنا
کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا، اعظم اجرا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں یا جس اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں چیزوں کو تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دی، تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا وہ اللہ ہی جانتا، وہ بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے الگ روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا ہے کسی سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز 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 نہیں، سمجھا؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی، لن تنالوا البر حتی تحبون، تو لہٰذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو۔ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا، تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا۔ اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کرو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا۔ کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا رکھا، یہ باغ تمہارا ہو، یہ باغ تمہارا ہو، اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہمیں، ان کو باغ تک کر دیا اللہ، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا۔ یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیے دیتے گئے، آخر میں یہ ہوا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے، تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے، جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں، مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعہ میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، تو جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، آپ نے فرمایا، کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا، خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو، آئیں گا کہاں سے؟ اگر ہم دے دیں گے تو ہم دے کے دیکھیں تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں سے۔ مثلا میں نے کہا نا شروع میں، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا، جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے، اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو کسی کو، آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج، اگر عرب ممالک کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، ٹرک چھتریاں بانٹ رہا ہے، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پاکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن بھی لوٹ رہے ہیں، مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے کی۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ کیوں تو خرچ کر دیتے، اتنے چھتریاں ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کرنے کی، اتنے بسکٹ کے پاکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، سمجھے نا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہی رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے، اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے، ہم لوگ یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آگے خرچ کر، ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا، وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں وہ آتا ہے، دینے کا مزاج نہیں تو پتا کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے، ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے، یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ، اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ، اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے، صرف وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہو، کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے، کیا شادی کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس بات کو بہت سختی سے اور
بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وهو يخلفه، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے وما انفقتم من شيء، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فهو يخلفه، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو. وهو خیر الرازقین، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے اس کا بدلہ. یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا. آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا ہے. یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، اس کو بدلہ دینا ہی اللہ. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ سلام فرماتے مال خرچ کرنے کے بارے میں، دو فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ تو جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر. روز دو فرشتے ہوتا دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. تو دعا کرتے ہیں اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد. تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق. اور مال خرچ کرنے دیں، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے ایسا ہونے کی جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوں. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا. یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے. اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا. میں بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتے رہے. رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے. اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا اس کے جیسا اور خوب مال خرچ. اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کرتے. معلوم؟ اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا. دیکھ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے؟ کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا جو بنا کے رکھ دیے. نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا. ایک ایک نکال کر یہ مستعد ادرا فلاں ہے، وہ سب تو گیا در کنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتے. رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں. انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ لوٹا کر دوں گا تجھے. اس کو اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہا، تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت جب وعدہ کر دیا خرچنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. خرچ کر کے تو دیکھ میں تجھے لوٹاؤں. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھ وہ اس کا مزہ جانتا ہے خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھ، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. بیسٹ بزنس اگر
دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہیئر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ. کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے؟ یہ فائدے ہوتے، وہ فائدے ہوتے، ایسے فائدے ہوتے ہیں. دن میں جو ہے میں لکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں. ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. کیا بھاری آدمی ہے، کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں. اگلی بار اپنی ایسی انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے. آپ بھی خاموشی سے بھی کر رہے ہیں. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے. لیکن میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پہ اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں. سمجھ میں آتا ہے. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے نا. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت. اس طرح اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا وعلانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے. افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے. کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق علانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت قرآن حدیث میں آتے ہیں. جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا اور کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض. تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں. اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے میں. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ذریعہ ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح سے، جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کر رہے ہیں، کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو اب شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، کھیتی باڑی جن کے، ان سے پوچھیے. بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی، چاہے بکرا ہو، چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا، یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تو تم میں سے کوئی ایسے بچڑے کو پالتا ہے، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو، چاہے بیل ہو، چاہے اونٹ کا ہو، پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے. اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال کے کہ روز قیامت ہو ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو. کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا، باقی دنیا کے انویسٹمنٹ آپ کو ڈبا
دیتے ہیں انویسٹمنٹ یا مال، یاد رکھیے آپ ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنی، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، حدیث الفاظ یہ کھجور، اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے، اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے، اس نے کہاں سے لائی؟ ویسے دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، الگ مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے، خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی، تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا پائے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ۔ غنی غنا دل سے ہوتی ہے، کہ مال سے نہیں ہوتا آدمی، دل سے غنی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غریب آدمی، اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا۔ اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہم مزاج بنائیں تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے، اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کرے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، یاد۔ اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں اس فضائل میں سے فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے، سایہ جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت، جب کہ آپ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، کچھ لوگ شدت گرمی سے پسینے میں ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنی کوپ تک، کمر تک، کچھ لوگ اپنے چہروں تک، ناک تک ڈوبے ہوں گے۔ اس روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جو صدقہ ہم نے کیا نا دنیا میں وہ صدقہ سایہ بن کے آ جائیں گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ سے فرماتے ہیں، صحیح جو ہے یہ جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، جو ہے اس میں آپ فرماتے کہتے ہیں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا یہاں تک کہ فیصلے نہ ہو جائے، ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا، تب تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ اس روز کسی کو سایہ مل جائے صرف ایک صدقے کی وجہ سے دنیا میں خرچ کرنے سے، جس سے نہ مال میں کمی ہوتی بلکہ بڑھوتی۔ اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سے ایک شخص جو ہے راستے سے جا رہا تھا ایک صحرا میں، صحرا سمجھ ریگستان، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، یہ صحیح روایت ہے مسلم، کہ بادلوں فلاں کی کھیت پہ برس جاؤ۔ تعجب کیا، بادل سے آواز، وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے، بادل وہ کہتا ہے چٹیل میدان میں پہنچ، پتھریلے حصے میں، وہاں پانی برسا، پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی، نہر نکل کے چلنے لگی، وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسی کھیت میں جا رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور کہا اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی، تو کہا میں نے تمہارا نام بادل سے سنا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو، تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے، بادل پانی برسا رہا ہے۔ تو کہا اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج اگتا ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 33.33% صدقہ، ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں واپس کھیتی میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں، کھانے پیتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے برستا اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا پچھلی قوموں کا بات، اندازہ لگائیے میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا کہ 1000 دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے، میں صدقے کرنے والا انسان ہوں، کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا کیونکہ میں صدقہ کرنے والا ڈھونڈ کے آئیں گے۔ کسٹمر کہاں ہے وہ آدمی؟ 1000 دکانیں مارکیٹ میں، پھر بھی میرے پاس آئیں، کیوں؟ بادل آ رہے ہیں نا، صحرا میں بادل آ رہے ہیں، اس کے لیے اگر برس سکتے ہیں تو کیا اللہ کی برکت جب زیادہ تھی آج کم ہے؟ اللہ کا رحم جب زیادہ تھا آج ہم پر کم ہے کیا؟ نہیں، اللہ اتنی رحمت آج بھی ہم پر کر سکتا ہے، بشرط ہم ایسے اعمال تو کرنا چاہیے۔ بارش برس رہی ہے اس کے لیے، اس کے رزق کا سامان دیا جا رہا ہے۔ میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسٹمر بیس اللہ مجھے ایسا دیں گا کہ مجھے نہ دیکھ کر بھی میرا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگوں کی تجارت میں لوگ تعجب کرتے ہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے تو تیرے پاس کسٹمر آتے ہیں اور ہم نے بڑے شو روم کھول لیا، آدمی داخل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، اس کا ایک اجر، اس کے ایک اعمال ہے پیچھے جس کی وجہ سے اس کے کسٹمر اللہ بھیج رہا ہے، اس کی بارش دے رہا ہے، یہ فائدے ہیں اس خرچ۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور دنیا کے معاملات آسان کرتا ہے۔ ویسے اتنے فوائد ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کے، ممکن ہی نہیں کہ میں اتنے وقت میں رکھوں، میں کچھ رکھ رہا ہوں بڑے اہم چیز۔ خیر دیتا ہے، دنیا کی زندگی آسان کرتا ہے،
آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا سورہ لیل سورہ نمبر 92 اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے عطا کیا، خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حق کی تصدیق کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں جینے کے اور آخرت میں کام۔ پھر آگے فرمایا اور کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو بری سمجھا اس سے کہ غنی مجھے کیا ضرورت ہے اس خرچ ورچ کرنے کی، تو جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو اس چیز سے بری سمجھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو، نبی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، مشکل و پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ جہنم میں گریں گا اس کا مال وہاں ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں۔ دیکھیے کیسی بہترین بات، مال خرچ کرو ایمان کے ساتھ، بدلہ یہ پاؤ کہ دنیا کی زندگی آسان، آخرت کا راستہ آسان۔ مال مت خرچ کرو، بخیلی کرو، حق سے منہ موڑو، دنیا کی زندگی مشکل اور آخرت میں گرنے سے، جہنم میں گرنے سے مال بچانے والا ذرہ برابر بھی بچانے والا نہیں۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بات۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کی پاکی کے لیے ضرور۔ آپ دیکھیے تزکیہ نفس کا مال خرچ کرنے سے کیا ریلیشن، اتنا گہرا ریلیشن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی انسان اپنے نفس کا بغیر مال خرچ کی تزکیہ، صفائی، پاکی کر ہی نہیں سکتا، یاد۔ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے اچھی صفتیں آتی ہیں اور مال خرچ نہیں کرنے سے بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مال خرچ کرنے والے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، رشتہ قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ مال روکنے والے سے جو ہے اس سے کوئی خیر نہیں، اس سے بخل ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، خون خرابہ کر سکتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ مال بچانا ہے۔ تو مال خرچ کرنے سے نفس میں ایسی اچھی صفتیں اور ایسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں جو مال جمع کرنے سے اتنے ہی اس کے الٹے بری صفتیں اور برے اخلاق جمع ہوتے ہیں۔ سیرت کا واقعہ ہے، جنگ موتا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نکلے، جنگ موتا ہو گئی، رات کا وقت ہے، اب لوگ جا رہے زخمیوں کو ڈھونڈ، وہ نکلے اور سوچا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں، شاید بچہ ہو یا آخری سانسیں لے رہا ہو، آیا تو نہیں ہے، دیکھ لے۔ پانی کی مشکیش لی، پانی کی تھیلی لی، سوچا پلا دوں اگر بچ جائے یا مل جائے۔ فوراً پہنچتے ہیں، ان کے بھائی نظر آتے ہیں، آواز آتی ہے پانی کی، فوراً پہنچتے ہیں، مرنے کو بالکل قریب ہے، اس وقت جو ہے وہ پانی ڈالنے کی جو ہے کرتے ہیں، فوراً بازو سے ایک اور کراہنے کی آواز آتی ہے۔ یہ شخص جو کرا رہا ہے ان کا بھائی کہتا ہے پہلے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پانی پلانے اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ایک اور کراہنے کی آواز، تھرڈ، وہ کہتا ہے وہ زیادہ مستحق، وہاں سے اٹھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، جب اس کو پانی منہ میں ڈالنے کو ہوتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، بھائی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی مر چکا۔ کیا اخلاق ہے، مر رہا ہے آدمی لیکن دوسروں کا سمجھ سکتا ہے، وہ بول رہا سمجھ رہے ہیں بات۔ یہ صفت تبھی پیدا ہو سکتی ہے اس سماج میں، ان لوگوں میں خرچ کرنے کے عادی ہے، جمع کرنے کے عادی ہے، ان میں صفت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خرچ کرنا اتنے اعلیٰ اقتدار پیدا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو خرچ کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 نے فرمان کہا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی آپ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقات، آپ ان کے مال سے صدقات لیجئے تاکہ ان کے نفسوں کو آپ پاک کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے اور ان کو تطہر، ان کو صاف کرے، ان کی طہارت حاصل ہو اور ان کے مالوں کو جو ہے تم ان کی نفسوں کو پاک۔ تو گویا مال خرچ کرنے سے نفس میں کیا ہوتا ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ پاکیزگی واقعی میں خرچ کرنے جو آتی ہے وہ ایک سماج کو جو خرچ کرتا ہے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مال خرچ کرنے سے قبر کے عذاب سے انسان بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے اور مومن قیامت کے روز اس کے سائے تلے ہوں گے۔ صدقہ دینے سے قبر کے عذاب سے یا قبر کی گرمی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ہے اور کہا میں تم پر ایمان تب لاؤں گا جب تم یہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو واقعی ایمان لائیں گے؟ کہا تو کہا یہ دونوں پہاڑ کے بیچ کی بکریاں تیری ہو۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف بھاگا اور بھاگ کر کہا اے میری قوم تم سب اسلام کر لو، اس امن کے دین کو قبول کر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے ہیں، جب عطا کرتے ہیں تو جو ہے ان کو فخر کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں، ان کو فخر کا، غریبی کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ آپ سب اتنا خرچ کرنے والے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی، آپ نے ایک بار عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کر آپ فوراً اٹھے، لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً پہنچ گئے اور چلے گئے۔ صحابہ پریشان، کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر بعد آگے، چونکہ آپ کا معمول
ذکر کا تھا ہر نماز کے بعد. کہاں چلے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں چلے گئے تھے آج نماز کے بعد؟ کہا میرے گھر میں کچھ سونا پڑا تھا, میں نے سوچا کہیں رات بھر میرے پاس نہ رہ جائے, میں گیا فوراً صدقہ کر کر پھر آیا. شام تک بھی رکھنا پسند نہیں کیا آپ نے, پیسوں کو خرچ کر, شام تک بھی پسند نہیں کیا, خرچ کر کے آ گئے اس کو. آپ سوچیں گے اب سب خرچ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب سب خرچ کریں گے تو آٹومیٹکلی پیسہ واپس بھی تو آئیں گے, سرکولیشن. آج سب پیسے کی ہوڑ ہے, جمع کر کے بلیک منی ہے نا, میں خرچ کر رہا ہوں, آپ خرچ کرتے, یہ خرچ کرتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے, آپ بھی دیتے, سبھی دینے والے, خود بخود پیسے کا روٹیشن آپ دیکھیں, مال آنا شروع ہو جاتا ہے, جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف کی بات. ہم سمجھتے جمع کرنے سے ہوتا ہے, نہیں خرچ کرنے سے مال بڑھتا. تو آپ سمجھ اتنا دیتے کہ آپ نے ایک رات صدقہ رکھنا پسند کیا. اسی طرح جو ہے صحابہ کا اگر معمول لے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے, جنگ مؤتہ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون صدقہ کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سوچا, اور جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے, میں نے سوچا آج میں جو ہے ابوبکر سے سبقت مار لوں. لیکن صحابہ کی ریس کس چیز میں تھی معلوم آپ کو؟ نیکیوں میں تھی, اور دنیا میں نہیں, آخرت کے لیے. نیکیوں میں بھاگتے تھے دوسرے کی. تو آج میں ابوبکر مات دے دوں گا انشاءاللہ, پیچھے کر دوں گا اور میں آگے بڑھ گا. اور 50% سب بیچ کے آ گئے, مال غلات سب 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 سیل کیا 50%. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول یہ حاضر ہے. کہا کتنا ہے؟ تو کہا 50%, سب چیز کا آدھا. اور اب وہ کہتے ہیں میں بازو کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا آج ابوبکر کو تو مات دے دیا میں, آج انشاءاللہ میں فرسٹ. ابوبکر اس سے زیادہ خرچ کرتا, آج میں فرسٹ. دل میں سوچنے لگے, کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں ابوبکر آئے اور ایک تھیلے میں سب کچھ لایا, لا کے رکھ دیا. آپ سے پوچھا ابوبکر کتنا لائے؟ تو کہا اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں, باقی سب لا لیا ہوں 100%. ابوبکر صدیق نے اپنا مال دولت غلہ گھر سب بیچ کے لا لیا 100%. عمر ابن خطاب نے کہا شاید میں ابوبکر کبھی مات نہیں دے پائے مات, اس لیے کہ ان کی ہوڑ, ان کی ریس خرچ کرنے میں تھی, ہماری ریس جمع کرنے میں. تیرا بینک بیلنس کتنا ہے, تیرا بینک بیلنس کتنا ہے, وہ خرچ کرنے میں. تو نے کتنا رکھا؟ ارے رکھ لیا تو غلط, کتنا خرچ کیا؟ ماشاءاللہ بہت. ان کا دینے میں ہوڑ تھی, یہ آخرت کی ہوڑ اور ریس تھی. ہماری لینے کی ریس ہے, ہماری دنیا کی ریس. دے دیا 100% لے کر آئے. اندازہ لگائیے, معمولی بات, معمولی واقعہ. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے اعلان کر, کون ہے جو جنگ تبوک کے لیے صدقہ دے گا؟ اور روایت میں آتا ہے آپ نے اپنا گریبان, اپنا شرٹ کھا لیا, کپڑا, کہ کون ہے جو اللہ کے لیے صدقہ. وہ کہتے ہیں راوی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور ایک تھیلی ساتھ لائے جس میں 1000 دینار تھے. 1000 دینار یہ سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے, جو کہ درہم سے بڑا ہوتا تھا. کون؟ تو 1000 جو ہے دینار لائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھولی میں آپ نے ڈال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے رہے, روایت میں آتا ہے ہاتھ ڈالتے رہے اور ڈال کے کہتے رہے کہ جو ان کے تعلق سے, عثمان ابن عفان کے تعلق سے, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے, اس سے کوئی نقصان نہیں. مطلب آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, کوئی چیز اس کو آج کے بعد نقصان نہیں. آپ نے اتنا مال لا. یہ صحابہ کا معاملہ. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ طبقات ابن سعد کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے 1 لاکھ درہم لا کر تحفہ دیا, اس لیے کہ آل رسول پر صدقہ اور زکات حرام. تحفہ دیے اپنی ماں کو, امت کی ماں کو, 1 لاکھ درہم تحفے میں نذرانے میں دیے کہ آپ یہ قبول کریں. آپ نے لے لیا, آپ روزے سے خرچ کرنا شروع. صحابہ رکھتے نہیں, کوئی مزاج, خرچ کیا. آخر میں لانڈیز یہ یہاں دو, وہاں دو, وہاں دو, وہاں خرچ کرتی رہی. آخر میں شام میں جب افطار کا وقت آیا تو کہا کیا ہے؟ روزے تھی نا. کہا کھجور ہے افطار. تو اور کچھ نہیں ہے. تو کہا کہاں ہے؟ 1 لاکھ درہم آئے, ایک تو رکھ لیتے کم از کم کہ آج کے دن گھر میں گوشت آ جاتا. تو کہا تم پہلے یاد دلا دی تو شاید میں رکھ لیتی, جان دو اب 1 لاکھ شام تک خرچ کر نہیں رکھی, ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہی ملنے والا ہے, باقی جو رہ گیا وہ تو گیا, تو یہیں چھوڑ جانا. یہی 1 لاکھ خرچ کیے, 1 درہم بھی نہ رکھا کہ شام میں افطار گھر میں آ سکے. اس لیے کہا اگر تم یاد دلاتی تو شاید, مطلب اتنا مزاج تھا خرچ کرنے کا کہ سوچا بھی نہیں کیا جا رہا ہے, اتنا صحابہ خرچ کر. عبد الرحمن ابن عوف, سعد بن وقاص کو لیجیے رضی اللہ عنہ, ان کو صدقات کرنے میں شرم آتی. لوگ آتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, ان کو شرم آتی ہے نا, ہوتا ہے نا انسان کو کوئی مانگ رہا اچھا نہیں لگتا. تو اپنے غلام سے کہا گھر کے پیچھے دیوار میں کھڑکی تھی, کہا اس کھڑکی کھول دے, اس میں ایک تش رکھ دینا, پیسے ڈال دیا کرنا, جس کو چاہیے لے لیں گا, خالی ہو جائے تو پھر بھر دیا کرنا. اچھا نہیں لگتا لوگ آئے مجھ سے, بھر دیا کرنا. لوگ آئیں گے لے جائیں گے, مجھے چونکہ شرم آتی ہے, حیا آتی کو مجھ سے آتی. کتنا اللہ نے دیا ہوگا کہ رکھ دیا اٹھا کر, لیکن کہیں بھی نہیں آتا کہ ساتھ غریب ہوئے, خلاش ہوئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنا خرچ کر. ویسے تو آپ کی زندگی میں کیا, بعد میں بھی ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مدینے میں اونٹ داخل ہوئے, اتنے اونٹ داخل ہوئے کہ جن کے پیروں کی گڑگڑاہٹ سے وہ ایک ساتھ جب جانور چلے یا فوج چلتے جاؤ, زمین ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا, تھرتھرانے لگے, اتنے اونٹ ایک ساتھ چلنے لگے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام سے پوچھا, باندی سے, کیا بات ہے یہ ایسی ہلچل, بالکل زمین ہل رہی, کیا ہوا؟ کہا عبد الرحمن ابن عوف کے تجارت کے اونٹ آئے ہیں, 700 اونٹوں پر لدی تجارت, مطلب 700 اونٹ تھے جو بھر کر غلہ, کپڑا اور اس کے ساتھ اور تجارت کا سامان لے کے آتے سیلز کے لیے مدینہ میں. اور مدینہ ایک میٹروپولس تھا, بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں, آپ کی بات, چونکہ وہ کیپٹل سٹی تھا پورے اسلامی مملکت میں. 700 اونٹ آئے ہیں مال سے لدے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوش اور خرم رہتے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں. اور روزے قیامت میں اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف ایسے ہی ہنستے کھیلتے کودتے جنت میں بھی چلے جائیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی مشکل نہیں, بالکل جیسا ابھی وہ خوش ہے دنیا میں, ہنستے کھیلتے جنت میں چلے
جائیں گے. وہ لانڈی وہاں سے نکلی اور گئی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. عبد الرحمن تمہارے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤں گے. دنیا میں تم کو اللہ نے ہنستا کھیلتا رکھا, اتنا مال و دولت دیا, ایسی تم جنت میں بھی جاؤں گے. کہا کیا تم نے واقعے میں ماں عائشہ کو یہ کہتے ہوئے سنا؟ کہا. تو کہا چلو وہاں گئے. کہا ہے مائی آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں ایسا کہا, کیا آپ نے خود سنا اس بات کو؟ تو کہا میں نے خود سنا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف ہنستے کھیلتے جنت میں چلا جائے. تو کہا پھر تم گواہ رہنا اس چیز کے اوپر, تم گواہ رہنا اور اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں. یہ پورے 700 اونٹ آج صدقے میں, اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی مجھے آج ملی ہے. 700 اونٹ پورے میرے صدقہ, اور پورے 700 اونٹ اناج, مال تجارت, کیا کیا تھا ساری چیزیں لوگوں میں بانٹ, ساری چیز. 700 اونٹ کو آپ ایسے انداز سے لیجیے آج کے زمانے میں جیسے کہ 700 گاڑیاں آپ کی مال لے کر آئیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر خیت ہو گیا, آس پاس اناج نہیں ہوگا, بارش نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غالباً دور, ان کی خلافت میں جو ہے ایک پورا بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے بھکمری کا عالم ہو گیا, بارش نہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ شام سے منگائے جو غلے سے لدے تھے, اناج سے. جب اونٹ آئے تو جتنے ایجنٹس تھے سب بھاگ بھاگ کر لوگ آنے لگے کہ ہم پرچیز کریں گے, ہم لیں گے عثمان سے, ہم سیل کریں گے مارکیٹ میں. عثمان بن عفان ہول سیلر تھے نا, بہت بڑے تاجر, چھوٹے موٹے لوگ سب آگے جمع ہو گئے. عثمان نے کہا چلو کیا بولی لگاتے ہو آج؟ بڑی, چلو بولی لگاؤ. کسی نے کہا کہ عثمان 10% زیادہ دیں گے, 100 کی چیز پہ 110 دیں گے, کم ہے, اس سے زیادہ دے رہے ہیں لوگ. تو کہا عثمان جو ہے 20% دیں گے تم کو زیادہ, 100 کی چیز پہ 20 روپے زیادہ. کہا کم ہے, اس سے زیادہ بھی لوگ دے رہے ہیں. کہا عثمان 50% مطلب آدھا زیادہ 50% زیادہ دیں گے. کہا لوگ اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. سب دیکھنے لگے. کہا عثمان سارے تاجر جو بزنس کرتے ہیں ہم سب یہاں کھڑے ہیں, مدینے میں کون ہے جو تم کو 50% زیادہ دیں گے؟ کون دے گا 50% زیادہ تم کو اس مال کے اوپر کہ 100 کے لائے 150 میں دے رہے, 50% اضافہ دے رہے ہیں. تو کہا تم سب گواہ رہنا, میں نے اس پورے مال کو اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا, اس لیے کہ اس سے زیادہ اللہ مجھے 1000 اونٹ خرچ کر. یہ کبھی کبھار یہ واقعہ سن کر ہم کو لگتا ہے اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی عقل تو نہیں مارے گئی تھی صحابہ کی نوزی, اللہ معاف کرے. ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے, 1000 اونٹ کر رہے, 700 اونٹ دے رہے مال کے ساتھ, کہ مذاق ہے, یہ مذاق نہیں ہے. ان کو پتا تھا یہی رائٹ انویسٹمنٹ, یہی انویسٹمنٹ بدلا دینے والا, باقی سب برباد ہو, اس لیے کر رہے تھے خوب کر. اور عبد الرحمن بن عوف جب انتقال کر گئے, انتقال کے وقت یہ حالت کہ انتقال کرنے کے بعد مدینے کے پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا. اتنا اللہ نے دیا تھا, 700 اونٹ خرچ کیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا کیا نہیں کیا کہ پورے لکڑہاروں کو بلایا گیا, اس لیے کہ اللہ نے اتنا سونا اور چاندی دی تھی. سونے اور چاندیوں کو کلاڑیوں سے توڑ توڑ کر تولا گیا وراثت تقسیم کرنے. اور روایت میں آتا ہے کہ لکڑہاروں کے ہاتھ پھٹ گئے تھے پورے وہ توڑنے سے, سونے اور چاندی لگا. اتنا نوازا تھا اللہ, اتنا خرچ کرنے کے بعد. کیونکہ جو خرچ کرتا ہے اس کا بڑھتا ہی یاد رکھے. اب کس کے راستے میں خرچ سوچیے نا, معمولی سے کوئی کارپوریٹر کو ہم کچھ کھلا تو بدلے کی امید رہتی, کچھ ملنے والا ہے. ایک لوکل ایم ایل اے اور ایم پی سے آپ ساتھ ہیں تو امید رہتی ہے. پرائم منسٹر لیول پہ اگر آپ کی پہچان ہے تو آپ کو امید ہے. آپ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے پریزیڈنٹ سے آپ کی جان پہچان ہے تو اس کے مقابلے میں آپ امید کرتے ہیں رب العزت کہہ رہا ہے ابن آدم خرچ کر, میں تجھ پہ لوٹانے والا. کیسے غریب ہو سکتا ہے, لوٹا رہے ہیں. توڑنا پڑا تھا. اور ایک بیوی کو 32,000 دینار صرف کیش آیا تھا, سونا چاندی الگ ٹوٹا ہوا کیش صرف. کرنسی کے اس زمانے میں کرنسی بھی سونا چاندی تھی اور سونا چاندی جمع کرتے تھے لوگ. صرف کیش 32,000 دینار آیا, بہت بڑی رقم ہوتی, چاندی کے سکے ہوتے ہیں. اور آپ کو 4 بیویاں تو 1/8 میں سے 4/4 حصہ ہے, 1/8 ملتا ہے, وہ جا رہا ہے. اندازہ لگائیے. تو اللہ دیتا, یاد رکھیے خرچ کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. تو خوب مزاج بنائیے خرچ کرنے کا. آئیے چند آخری نکات اور بات ختم کر رہا ہوں. کہاں کہاں ہم خرچ کر سکتے, میں نے کہا تھا میں یہ بات بھی رکھوں انشاءاللہ. کہاں کہاں سب سے پہلے آپ جہاں خرچ کر سکتے ہیں, جہاں خرچ کر سکتے ہیں وہ جگہ ہے اللہ کے گھر کے لیے, مسجد. سب سے پہلے وہاں خرچ, ٹھیک. اور سب سے اچھا پیسہ خرچ, تاکید کے ساتھ سب سے اچھا پیسہ. آپ کہیں گے ایسی کی بلنگ بات ہے کیا, سب سے اچھا پیسہ اللہ کے مسجد کی بات ہے نا, پھر دوہرا رہا ہوں, سب سے اچھا پیسہ اللہ کے راہ میں. مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جہاں آپ خرچ کر سکتے, انویسٹ کر سکتے. کہ آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. صحیح مسلم کی, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیت. جس نے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائی اللہ اس کے لیے تعمیر. مسجد سب سے بہترین پیسہ ہے مسجد کے لیے. یہ نہ ہو کہ پوری سوسائٹی کا لے آؤٹ نکل گیا, اوپن پلے گراؤنڈ کارپوریشن کا چھوڑو, اس پہ بناؤ مسجد. کوس آ گیا پوری زمین کے اندر, کیا کریں گے, بنا دو مسجد. خالی جگہ دکھ رہی بہت دنوں سے, کیا کرنا ہے, پلان کرو مسجد کر دو. رمضان شروع ہو رہی مسجد بنا دو. کسی ہوں گی تو آئیں گا, نہیں آئے تو اپنا. سب سے ناقص پیسہ لگاتے اللہ کے نام, سب سے ناقص ہے نہیں. یہ مزاج ہے ہمارا, یاد رکھے اللہ رحم کرے. کیا ہماری مسجدیں پرائم اسپاٹ پر بنتی ہے, پرائم اسپاٹ پورے جو ہم نے لے آؤٹ ڈالا سوسائٹی اس کے بیچ میں مسجد, پورے راستے آگے مسجد, اور آس پاس ہماری سوسائٹی سب سے کونے کا کوس والا ڈسپیوٹیڈ مسجد کی 1500 اسکوائر فیٹ 2000 گورنمنٹ کی لینڈ بناؤ اس مسجد کو, مسئلہ ہے. پھر اللہ سے دعا, اللہ میں سب سے کروڑپتی بن جاؤں اس علاقے کا, ہم سب کو مال و دولت. جو خرچ کرو گے وہی نا یخلف, اللہ پلٹا کے وہی دیں گے نا جو تم دیتے ہو اس کے راستے, وہی تو ملنے والا, ریٹرن کیا وہی ملے گا. ناقص خرچ کرو گے اللہ پسند بھی نہیں کرتا ناقص صدقے کو. یاد آج یہی معاملہ ہے, میں بار بار مثالیں دیتا ہوں, اللہ رحم کرے آج کل ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک خدشہ یہ بھی, آج کل لوگ خرچ کر رہے ہیں مسجد کے لیے, اچھا خرچ کر رہے ہیں, لیکن خدشہ یہ بھی ہے, یہ بھی ایک شان کی وجہ بن جا رہی. کبھی ہمارے محلے کی مسجد میں آ کے دیکھیے, وہ بولتے اجی جناب ہمارے پاس آ کے دیکھیے, تمہارے تو خالی ٹائلس, ہمارے پاس تو اے سی بھی. تو تیسرے بولتے تمہارے پاس
पास एसी यहाँ पर सेंट्रलाइज एसी, कभी वहाँ के देखिए फख्र की अलामत नाम, अल्लाह की राह में अल्लाह की मसाजिद तामीर करे, सादी सीधी सहूलतें पूरी होना चाहिए, सादी सीधी सहूलतों के साथ खर्च, खूब खर्च। तो मस्जिदें ये मैं कहूँगा पहली जगह है जहाँ आप खर्च इसके लिए लगाइए, तामीरात की जगह ढूंढिए, पता नहीं कब तक लोग इबादतें करेंगे, सबका सवाब बहुत बड़ी चीज है, इसको समझने की आज बहुत ज्यादा जो है जरूरत है। इसके अलावा जो हम खर्च कर सकते हैं उसके अंदर दूसरी चीज नाफे इल्म की नशर व इशाअत में, बेनिफिशियल नॉलेज को फैलाने, उसको सर्कुलेशन के अंदर किसी भी किस्म से किताबचे छापना हो सकता है। मुसन्निफ जो होते हैं उन लोगों को उनकी जो है रिहाइश के लिए, उनको जिंदगी गुजारने के लिए माल, ताकि वो लिखते रहे अच्छी अच्छी चीजें, वो हो सकता है। जो तालिब इल्म मदारिस में पढ़ते हैं उनको इल्म हासिल करने के लिए, ताकि दीन का इल्म हासिल करे, उसके लिए हो सकता है। इसी तरह जो है कुरान को मसाजिद में रख के वक्फ करना ताकि लोग पढ़े, ये हो सकता है। दीनी की किताबों की नशर व इशाअत के लिए हो सकता है। इसी तरह दीनी जो है दर्स और तदरीस की जो है ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, ब्रॉडकास्ट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कुछ भी हो सकता है। नाफे इल्म को सर्कुलेट की, नाफे इल्म दूसरा सबसे बेहतरीन जरिया है अपने पैसे को इन्वेस्ट। नाफे इल्म पता नहीं उसका बेनिफिट कौन कौन कहां तक उठाएंगे। नाफे इल्म एक शख्स ने किताब लिखी, पता नहीं कितने सदियों से लोग उस किताब से सदियों से याद। मैं कभी कभार सोचता हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफे इल्म की जो फजीलत बताई वो क्यों है, और खास तौर से नाफे इल्म में किताबों के ताल्लुक से किताबें जो लिखी जाती है उसका फायदा क्यों बताया, इसलिए क्यों बाकी मुखर्रिर बहुत होते तकरीर देते हैं, उनके तकरीरों का बेस भी किताबें होती जो मुसन्निफ उलमा लिखते हैं। कहीं ना कहीं फिर सवाब के हकदार पहले तो वही होते हैं जिसने किताब लिखी, फिर बोलने वाला होता है, फिर सुनने वाले और अमल करने वाले। नाफे इल्म जांचिए कहाँ कहाँ लोग ऐसा कर रहे हैं, किताब सुन्नत की फरोग कर रहे हैं। उस नाफे इल्म का जराए आजकल तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ आज प्रिंटेड बुक का जमाना था आज ई बुक्स का जमाना है, वहां भी लगाइए। कभी कभी समझता नहीं हमको इलेक्ट्रॉनिक नहीं भाई गड़बड़ी दिख रही है, ई बुक्स कभी प्रिंटिंग सस्ती पड़ती है, ई बुक्स उससे महंगी हो, लेकिन उसके बेनिफिट्स, एक किताब यहाँ बनी नेट के ऊपर अपलोड हुई पूरे दुनिया में फैल गई एक दिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में छपी हुई किताब को तो पोस्ट से मंगाया जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन ई बुक जब बनेगी तो जाहिर सी बात है वो कोई भी ले सकता है, उसको खरीदना नहीं बहुत सी बात चली जाती है। इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लोगों को, सवाब जा रहा है फीस। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अल्लाह के लिए काम खूब इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसा इस्तेमाल किया है किसी को इंतहा नहीं। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर का नाम है तो मकतबा शामिला, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कुतुब हदीस को जमा किया गया। कमोबेश इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर 3200 किताबें पीडीएफ फॉर्मेट है विद सर्च आती है। आप सिर्फ लफ्ज डालिए वो चीजें कहाँ 3200 किताबों में लाकर देता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करोड़ों का इन्वेस्ट अल्लाह को ज़ाया कर दिया और इसको फ्री सर्कुलेट करते पूरी दुनिया में, इंसानियत फायदा उठा। ये नाफे, ये नशर, एक लाइब्रेरी है सिर्फ एक डीवीडी के अंदर, एक लाइब्रेरी, शायद इतनी 3200 किताबें आ भी ना सके। ये होता है, जांचिए परखिए इल्म को कैसा फैला जा रहा है, उसमें लग जाइए। उसकी तीसरी चीज हो सकती है यहाँ खर्च करें हम, वो है यतीमों की किफालत। यतीम समाज का सबसे कमजोर फर्द होता है, इसलिए उसकी किफालत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी की बात है, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, देखभाल करने वाला, संभालने वाला, उसमें खर्च करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे। आपने शहादत कलमे की उंगली और बीच ऐसे साथ साथ यतीम, तो यतीम के लिए किफालत, यतीम खानों को ला, यतीमों की वैसे तो होना ही चाहिए। यतीम की किफालत खुद घर वाले कर ले, उसके क्यों उसे भेजना चाहिए, लेकिन होता है गुर्बत है खुद उस शख्स, फिर उसके लिए समाज उसके लिए तैयारी। चौथी जगह जहां वो कर सकते हैं वो है फकीर और मिस्कीनों को खाना खिलाने का नज़्म। कुरान ने बार बार ताम मिस्कीन का तस्करा, क्यों, और यतीम की किफालत का तस्करा करा, क्यों, इसलिए कि यतीम समाज का सबसे कमजोर फर्द होता है और भूख के बाद मौत होती है। बार बार भूखे खाना खिलाओ, यतीम की किफालत, यतीम सबसे कमजोर, भूख के बाद मौत, तो खाने का नज़्म अल्लाह रहम करे। ये अफसोस की बात है आज हमारे क्या खाने का नज़्म है मुसलमान समाज में कि भाई कोई आ जाए तो उसके गरीब के लिए खाने को नज़्म हो किसी जगह। एक नज़्म मैं जानता हूँ जो अभी शुरू हुआ कुछ सालों से, इसके अलावा तो मैंने कोई इस औरंगाबाद के इतने बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में नहीं, गैर मुस्लिम ने बहुत नज़्म बना दिए, ऐसे ऐसे नज़्म बना दिए कि आप सिर्फ जाइए, अस्पताल में उनकी गाड़ी आती है और आपको सब कुछ लेकर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, 3 टाइम का खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, समझ रहे आप। नज़्म कीजिए, ऐसे नज़्म बनाइए, ये जगह है खर्च करने। इसी तरह और कौन सी जगह है, अपने रिश्तेदारों पे खर्च, अपनी नफ्स पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पे खर्च कीजिए, मुसाफिरों पे खर्च कीजिए, मोहताजों पे खर्च कीजिए, जो मांगने वाले उन पे खर्च कीजिए। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स तामीर, चैरिटेबल स्कूल्स बनाइए जहाँ हमारे बच्चे पढ़े, ऐसे दवाखाने बनाइए जहाँ करें, माजूरों के लिए कुछ कीजिए। कितनी ताज्जुब की बात है ना, कितनी ताज्जुब बात कि क्या किसी समाज में माजूर लोग नहीं होते हैं? क्या मुस्लिम समाज में पागल लोग नहीं है, पैर हाथ से माजूर लोग नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी। लेकिन उसके बाद भी कोई नज़्म है कि हमारे पास? कितनी शर्म की बात, नज़्म है क्या? बताइए। ये समाज है, ये औरंगाबाद जैसा शहर है जिसमें इतने लाखों की मुसलमान की आबादी है और उनमें इतने लोग हैं जो इतने लोग पागल है, इनके लिए कोई नज़्म है हमारे पास? कोई नज़्म है इनकी किफालत का, इनको रखने का, इनके इलाज? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यतीम है, माजूर है, अपाहिज है, आंखों से, हाथ से, पैर से, अफसोस की बात है उसको कोई गैर मुस्लिम तंजीम आके हमारे महल्ले में कुर्सी लेके आती, बेटे ऐसे बैठ, क्या इतनी भी हमें वो नहीं गैरत बाकी नहीं रही कि उस पर खर्च करना? अरे वो तो फला है, वो तो ऐसा है, वो तो सब छोड़िए, टारगेट कीजिए अपने ऑडियंस, खर्च कीजिए अपना माल की जगह चुन चुन कर, कहाँ हो सकता है मुस्तहिक को ढूंढिए और उसको लगा दीजिए। और भी कई चीजें हो सकती है, बहरहाल बताने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं, लेकिन जो अहम है वो नुकात। अब माल जब खर्च करेंगे तो किन चीजों से बचना है? 3 से 4 चीजें बस, उनसे बचना है माल खर्च जब कर रहे हैं। अब नियत कीजिए
کیجیے, خرچ کرنے کا ارادہ کیجیے, ٹارگٹ کیجیے لوگوں کو کہاں کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. اب کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے ریاکاری اور احسان جتلانا. یہ دو چیزیں مال کے خرچ کو برباد کر دیتی. کون کون چیزیں؟ ریاکاری, دکھاوے کے لیے خرچ کرنا. دوسرا احسان جتلانا, تم تو ہمارے صدقات پہ پلتے ہیں, وہ گھر تو ہمارے صدقات پہ, ان کو ہم ہی بھیجتے ہیں اناج وناج, تو پلتے بڑھتے ہیں, ان کے بچے ہم ہی پڑھاتے ہیں, اسکول میں ان کو ڈالتے ہیں. احسان مت دے دیے نا اللہ کے لیے, اللہ بس تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس کا بدلہ مل جائے. جی آپ کوئی احسان کسی, اس لیے کہ احسان جتلانے سے مال برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر, اللہ رب العزت نے یوں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 اور 265 میں 265 میں اللہ نے کہا اور فرمایا, جس کا ترجمہ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, مومنوں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے. منی والعزا, دکھاوے کے لیے اور اذیت دینے کے لیے, احسان جتلانے کے لیے مت کرو ورنہ تمہارا مال بیکار ہے. تو نیت خالص ہو, اور کبھی بھی مال خرچ کرنے کے بعد ہم کسی کو جتلائے نہ کہ مال ہم نے دیا ہے, تم ہمارے مال پر پلتے ہو, تم فلاں اور تم ایسے. یہ بات یاد. دوسری چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ یہ گھٹیا اور ناقص مال کبھی اللہ کے راہ میں صدقہ مت کیجیے. اللہ رحم کرے ہم پر, رحم کرے بھائی, ہماری نیت تو پوری گھٹیا اور ناقص مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے. مطلب اس حد تک ہے کہ اقوام کو بھی معلوم ہے میں اسی حالت میں ٹھوپی کاڑی. ایک مرتبہ جو ایک جگہ گیا اور لوہے کا بھاؤ پوچھنے لگا, تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے معلوم, مسجد کے لیے چاہیے کیا؟ میں کہا مسجد کے لیے چاہیے. میں کیا کرتا ہے دیکھیں, تو وہ لوہا ہے, بولے 1 سال ہی پرانا ہے, صرف تھوڑا پانی پڑا ہوا ہے, مسجد کے لیے, اور سب مسجد کے لیے وہی لے جاتے. پھر آپ یہ دیکھ رہے اچھا والا, جسٹ گو فار دیٹ, اس کے لیے چلے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کیا کام کرو گے؟ 5 روپے کلو بھی کم, لوگ وہی لیتے ہیں. ہے نہیں ہمارا مزاج گھٹیا چیز خرچ کرنے کا اللہ کے راہ. مسجد کا کنسٹرکشن چالو ہے, مسجد کا چل رہا ہے, سیمنٹ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ارے وہ 2 پر چھینٹے پڑ گئے تھے پانی کے, وہ خراب نہیں ہے, تو ڈلے نکلتے تھوڑے تھوڑے. اپنے گھر کی اصلاح کے لیے استعمال کریں گے اس میں, پاگل ہو گئے کیا؟ گھر کا معاملہ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے, کسی کے گھر کی چھت نہیں غلطی ہوں گی RCC کی, ہماری مسجدوں کی چھتیں سب غلط. کیوں غلطی ہے؟ سب ناقص چیزیں لگائی جا رہی. اللہ رحم کرے, ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ہے جو واقعی میں سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے نام ہے, لیکن ہماری اکثریت تو بہرحال یہی حال ہے. مسجد کے لیے ٹائلس بنا تو کیا بولتے ہیں, مسجد کی ٹائلس ہوتا 3rd ڈگری کے, کونے جھڑے ہوئے, کونے تھوڑا سا خراب ہے, گھر میں لگاؤ نا تھوڑا سا خراب, کونے میچ نہ ہو تو نہیں لگاتے ہو تم. اللہ کے نام ہے وہی غلیظ خراب چیزیں لگاتے ہو, پھر امید کرتے ہو اللہ سے, اللہ سب سے اچھا. یہ مزاج بدلیے, اللہ گھٹیا سے پسند بھی نہیں. آئیے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 267 فرماتا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کے راہ میں خرچ کرو طیبات, اچھی چیزیں جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں اور جو تم زمین سے نکالتے ہو اگا کر, اچھی چیزیں خرچ کرو, ناقص اور بری نہیں. میں ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کو جب جاتے ہیں بوڑھے, تو ہاتھ میں پتھر لے جاتے ہیں. ارے بھائی پتھر کس لیے؟ بولے وہ نل صبح کھلتا نہیں نا مسجد کا, لوکھنڈی رہتا ہو, لوہے کا جام ہو جاتا ہو. حالانکہ اسی بستی میں, جس بستی میں وہ پتھر سے نل کھلتا ہے, اسی بستی کے گھروں کے اندر کروم کے نل ہوتے گھر میں, 1/2 ٹن کاکس, 1/4 ٹن ہے نا, کروم پالش, فیس والا پانی آتا اڑنا نہیں بول کر. اور اسی بستی میں مسجد کا حال یہ کہ یا تو پلاسٹک کے ٹوٹ جاتے یا تو لوکھنڈی لگے. پھر اللہ سے دعا, اللہ سب سے اچھا میرے کو ملے, اس کے راستے میں سب سے ناقص. اور نل بھی ایسا الحمدللہ کہ آپ وضو کے لیے پانی کھولیے, وضو کے ساتھ غسل دونوں ایک ساتھ ہو جاتا ہے. لوہے کا نل کھولتے پورا فر شاور کیسا بہنا چالو ہو جاتا ہو. گھر کے لوگ کیسے آتے بہترین پانی میں سفسٹی کے لیے, اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, پرانا پنکھا ہے نا رکھا ہوا گھر کا, دے دو نا, مسجد میں نہیں پنکھا. تو بیچارے مسجد والوں کو پتا ہے, لوگ بھی نہیں دیتے, تو بولتے لاؤ پرانا سورانا جو بھی لاؤ. کیا نیا گھر بناؤں گے تو پرانے ٹین لگاؤں گے اپنے گھر کے, نہیں اب تو RCC کا بنانا, مسجد میں دیتے ہو. کیا حال کر دیا دین کا ہم نے. سب سے اعلیٰ مال خرچ اللہ صدقہ, برے مال کو پسند ہی نہیں کرتا. جو مال کو خود تم اپنے اللہ فرماتا ہاتھ میں لینا پسند نہ کرو, کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اس مال, اس بات کو ہم ذہن. اور جو ہے چوتھی اور آخری چیز, اس بات کو ہم یاد رکھیں, صدقہ دینے کے بعد کبھی واپس نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے کہتے ہیں, سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت, آپ نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقے کو واپس لے, اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کتا سیر بھر ہو کر کھائے, پیٹ بھر کر کھائے, پھر قے کرے, اور قے کرنے کے بعد پھر اس قے کو کھائے. صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو, صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو. ہمارے پاس صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں, ہیلے سے معلوم آپ, صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں. کتے کی قے کرنے سے کھانے سے صدقہ تو کی بات, یہاں تو حدیث میں صدقہ ہے. ہم اپنی زکات کو ہیلے سے واپس لیتے ہیں. آپ کو معلوم زکات ہیلے سے واپس کیسے لی جاتی ہے؟ بتا دیتا ہوں آپ کو, مثال سن لی. ایک نابینا 2-4 نابینا کو پکڑ لیتے ایک شہر میں, نابینا اندھے, اس کو لا کے بٹھا دیتے اپنے ادارے کے اندر. ایک شخص آتا ہے کہ میری زکات جو ہے 10 لاکھ ہو رہی, کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا 1 لاکھ کے اندر. وہ زکات کیلکولیٹ کر کے نکالتا ہے 10 لاکھ. نابینا بیٹھا ہوتا ہے, بولتے تحفہ نابینا, نابینا تحفہ لے لیتے ہیں. آپ کو زکات دی جا رہی, بولتے نابینا زکات قبول کر لے. 10 لاکھ زکات کس کو چلے گئی؟ نابینا صاحب. پھر نابینا صاحب کیا کرتے, فوراً زکات لیتے اور کہتے اے اللہ میں نے یہ اس میں سے 9 لاکھ روپے ان کو واپس تحفہ دے دی. ماشاءاللہ, زکات کے اندر بھی کیسا نکالے, زبردست سسٹم. ایسا CA کرتے ہیں نا ہمارے یہاں دنیا کے معاملات میں, تو ہمارے بھی کچھ CA بیٹھے ہوئے ادھر, دین کے معاملے میں بھی نکالتے ہی لے. ہو گیا 1 لاکھ میں 10 لاکھ کی زکات, ماشاءاللہ کیا زبردست راستہ ہے. 10 لاکھ کی زکات 1 لاکھ دے کے ادا ہوگی, زکات بھی ہوگی, تحفہ بھی آ گیا. یہ میرے گھیوں زکات کے. وہ نابینا لیتا, ہاتھ لگاتا ہے, قبول کیا میں نے آپ کی زکات. پھر بولتا ہے یہ تحفہ ہے. آپ سمجھ رہے آپ, ہیلے. یہاں تو نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو ہم فرض میں ہیلے نکالتے. بہرحال صدقات آپ یہ بھی لینے کی ہیلے سے لے رہے ہیں.
واپس نہ لے، اس لیے کہ صدقہ لینا ایسا ایسے کتے نے کھانا کھایا پیٹ بھر، پھر خے کر کے پھر اس کو کھا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم بات، میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا دیا، قیمتی گھوڑا، اس نے گھوڑا گما دیا۔ عمر ابن خطاب نے سوچا اب تو اس کی ملکیت سے نکل گیا نا، گھوڑا نکل گیا نا، گما دیا نا اس نے۔ انہوں نے سوچا اگر وہ گھوڑا مل جائیں گا نا تو کوئی بھی بیچنے والا سستے داموں میں بیچیں گے نا اس گھوڑے کو، تو میں خرید، لیکن سوچا میں اللہ کے رسول سے بات تو کر لوں، صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لوں۔ آپ گھر کا اللہ کے رسول ایک گھوڑا میرا تھا بڑا قیمتی، میں نے دے دیا تھا، کسی کو صدقہ کر دیا تھا، اب وہ گم گیا، اب اگر وہ گھوڑا کسی کو مل جائے تو کیا سستے میں لے لوں؟ تو کہا عمر اس گھوڑے کو واپس نہ لینا، جو صدقہ کر چکے تھے نا تم وہ گھوڑا، اس گھوڑے کو واپس نہ لینا۔ پھر آپ نے فرمایا تم ایک درہم میں کیوں نہ دے، وہ گھوڑے کو تم واپس نہیں لینا، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو اپنی خیر کو دوبارہ چاٹ کرتا نہیں، تم کو معلوم ہے تمہارا ہی گھوڑا ہے، اب چونکہ گم گیا اب سستے ملیں گے نا، تو کہا ایک درہم میں ملے تو نہیں لینا، صدقہ تھا نہ ہو، گیا گیا صدقہ، آپ نے لیا، دے دیا مت لینا، اس لیے کہ وہ کتے کے پیٹ بھر کر کھا کے خیر کر کے کھانے کی مانند ہے۔ تو ان چار چیزیں بچے، ریاکاری، احسان جتلانا صدقہ دینے کے بعد، اسی طرح ناقص مال کو اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرے، اور چوتھی چیز جو ہے اپنا صدقہ دے کر واپس نہ لیں۔ بہرحال چند باتیں تھی صدقات اللہ کے راہ میں خرچ کرنے فضائل، اس کے بعد اس کے فضائل کے بعد میں نے باتیں کہاں خرچ کرنا اس کے تعلق سے رکھی، اس کے بعد کچھ چیزیں جن سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم دینے والے لوگ، لینے والے نہیں، اور دینے کے لیے مالدار نہیں ہونا پڑتا ہے، بس ایک دل بنا لیجیے غنی دینے والا، انشاءاللہ اللہ دیکھیے کیسے دیں گا، اللہ اپنے برکت کے دروازے اور راست کھول دیں گا، اولاد کے سدھار کی شکل، بیوی بچوں کی اس میں کم عمل کے زیادہ اجر کی شکل میں، کم زندگی کے اندر زیادہ کام کی شکل میں اللہ آپ سے لیں گا۔ دیکھیے تو صحیح، ایک مزاج تو بنائیے، پھر دیکھیے آپ دیکھیے کیسے اللہ راستے دیتا ہے، جب اللہ راستے کھولے گا تب سمجھ میں آئے گا اللہ کیسے دیتا ہے، وہ ابھی نہیں سمجھتا انسان، اور ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، نہیں میں تو غریب اور امیر کچھ نہیں، ہر آدمی ایک مزاج بنا لے کہ میں دوں گا۔ تو آپ دیکھیے صحابہ اتنے غریب لوگ دینا پسند کرتے تھے، غربت میں بھی لینا لے کو اپنے غیرت کے خلاف سمجھا کرتے تھے، وہی مزاج ہم بنا لے، دینے والے بن جائیں، خوب اللہ کے راہ میں خرچ کریں، ٹارگٹ کریں مسکینوں کو، محتاجوں کو، مساجد کو، مدارس کو، یتیم خانوں کو، ایسی جگہوں کو جہاں حقیقت وہ کر رہے ہیں، اور اپنا پیسہ جب دے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں نے ہیلے اور بہانے اور طریقے بنا لیے لوٹ مار کے، اس معاملے میں ضرور احتیاط کریں، آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے اس کی آپ نظر ضرور رکھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ دیتے رہے اور پتہ چلا کہ کوئی چیز موجود ہی نہ تھی، تصدیق نامے ہوتے لوگوں کے پاس یا اس طرح کی ویریفیکیشن، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے صدقات اللہ انشاءاللہ اس کا بھی اجر دیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ویسی اجر ہم پاتے رہے، ہم چاہتے مستحق ٹارگٹ بھی ہو اور ان تک ہماری پہنچائے، چاہے صدقات کسی بھی شکل کی ہو، فرض ہو یا نفلی ہو، اس معاملے میں کوشش کریں ہم سے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو خرچ کرنے کا ایک مزاج دے، ہم تمام کی برکت دے اور ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔